السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافی دنوں کے بعد یعنی رمضان المبارک گزرنے کے بعد آج قرآن کریم کی یہ بابرکت مجلس میں ہم سب کی شرکت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ رمضان المبارک میں چونکہ خلاصے تفسیر کے عنوان سے بیانات ہو رہے تھے، اور رمضان المبارک کے بعد اب ہماری وہ سابقہ ترتیب، پچھلی جو ترتیب جو میں نے گزشتہ رمضان المبارک کے بعد اما پارہ یعنی 30ویں جز کی ترتیب کے ساتھ تفسیر و بیان کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، جو الحمدللہ اس شعبان المعظم یعنی رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے سورۃ التین تک ہم پہنچے تھے۔ اب اسی سلسلے کو جاری کرتے ہوئے آج سورۃ العلق پر گفتگو ہوگی۔ سورۃ العلق یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 19 آیات ایک رکوع ہیں۔ اس سورۃ پاک کی جو ترتیب ہے، یہ کئی سورتوں سے اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ ان میں سے گزری ہوئی سورۃ التین سے اس سورۃ پاک کے عنوان اور مضامین بہت ہی قریب ترین ہیں۔ اسی لیے اس سورۃ پاک کا 3 حصہ علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ پہلا حصہ 5 آیات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ابتدائے وحی میں نازل فرمایا۔ اس میں اپنی قدرت اور شان اور اپنے نام کا ذکر کے ساتھ ساتھ انسانوں پر جو احسانات خصوصاً علم اور قلم کے تعلق سے جو اللہ نے فرمایا اس کا ذکر۔ دوسرے حصے کی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں کے بعد انسان اپنی شرکسی اور اپنی مرضی اور منمانی جو زندگی اللہ سے بغاوت کر کے جو گزارتا ہے، اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ اور آخری چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت ابو جہل کی شرارتوں کا ذکر کیا ہے، جو گاہے بگاہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گستاخانہ معاملات کیا کرتا تھا۔ اور آخری 2 آیتوں میں زیادہ تر اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے سجدے کا حکم اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ تو اس سورۃ پاک کا جو ایک گہرا تعلق سورۃ التین سے بھی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ دوسری بات، یہ جو سورۃ العلق یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے، اس کی 5 آیتیں
سب سے پہلی وحی قرار دی گئی ہے اور سب سے پہلے یعنی آیات کے اعتبار سے نزول قرآن کا حصہ ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ 5 آیتیں ابتدائی وحی یعنی اول شروع کی آیات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل فرمایا۔ اس لیے باتفاق علماء کرام فرماتے ہیں کہ وحی یعنی ابتدائی وحی کے اعتبار سے یہ سورت سب سے پہلی سورت کہلاتی ہے۔ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ المدثر پہلی سورت ہے اور اس کی چند آیتیں پہلی وحی قرار دی جاتی ہے۔ واقعہ ایسا ہے کہ جب یہ سورت پاک نازل ہوئی یہ 5 آیتیں پر مشتمل، پھر اس کے بعد کچھ دنوں تک کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جس کی بنیاد پر ایک لمبا عرصہ گزرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں بہت ہی بے چین، بہت پریشان اور ایک عجیب سی کیفیت کے ساتھ اپنے وقت گزار رہے تھے، جو گاہے بگاہے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تسلی دیا کرتی تھی اور آپ کو اس طرف توجہ دلاتی تھی کہ آپ کو اللہ کسی طرح کوئی تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا، اس لیے آپ بہت ہی اچھے ہیں، امانت دار ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، یعنی آپ کی اخلاق کریمہ اور اخلاق حسنہ کا ذکر کر کے آپ کو تسلی دیا کرتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ میں وہ کیفیت کبھی کبھی آ جاتی کہ آپ بہت ہی بے چین اور بے قرار ہوا کرتے تھے، اور گھر کے کسی کونے میں کوئی چادر یا موٹا کپڑا اوڑھ کر کے آپ خاموشی کے ساتھ سوچتے رہتے تھے، تدبر کرتے رہتے تھے، حضرت جبریل امین کی یادیں کیا کرتے تھے کہ کب وہ آئیں گے۔ تو ایک لمبا عرصہ جس کو فترت وحی کہتے ہیں، یعنی وحی کا منقطع ہونے کا وہ زمانہ، اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے، جس میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ آپ اے میرے محبوب کمبل یا کپڑے چادر میں اوڑھنے والا اٹھیے اور اٹھ کر کے اب اللہ کے نام لے کر کے آپ لوگوں کو ڈرائیے، اور آپ اپنے لباس جو آپ زیب تن کر رکھتے ہیں اس کو پاک اور صاف رکھیے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کی اس حالت اور اس چادر کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بہت ہی پیارا انداز میں فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے، اب آپ کا وقت اس طرح کرنے اور رہنے کا نہیں ہے، بلکہ آپ نکلیے مکہ کی گلیوں میں، لوگوں تک میرا پیغام پہنچائیے، سنائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اور آپ اپنے وضاقتہ کو بہت ہی درست رکھیے، خصوصاً کپڑوں کو صحیح رکھیے، یعنی اس طرح کے حالات مت بنائے رکھیے۔ تو فترت وحی کے بعد جو پہلی وحی آئی اور پہلی سورت وہ سورہ مدثر کی چند آیتیں، اس اعتبار سے علماء مفسرین کا ایک طبقہ کا کہنا ہے کہ یہ سورت بھی پہلی سورت ہے وحی کے اعتبار سے۔ تو فترت وحی وہ زمانہ جو منقطع تھا، اس کے بعد جو سورت نازل ہوئی، اس اعتبار سے سورہ مدثر پہلی سورت۔ بعض علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی وحی جو نبی کریم علیہ السلام پر ہوئی وہ سورہ فاتحہ۔ اس کے سلسلے میں علماء کرام ذکر یوں فرماتے ہیں کہ ہاں سورہ فاتحہ اس اعتبار سے پہلی سورت ہے کہ وہ مکمل سورت نازل ہوئی ہے، 7 آیتوں پر مشتمل۔
کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جو مکمل ہوئی ہو، بلکہ کچھ آیتیں نازل ہوئی، کبھی یہاں کبھی وہاں، لیکن سورہ فاتحہ ایک مکمل صورت 7 آیتوں پر مشتمل۔ اس اعتبار سے سورہ فاتحہ صورتوں کے مکمل ہونے کے اعتبار سے یہ پہلی صورت ہے، اس لیے اس کو وحی کی ایک پہلی صورت مکمل قرار دی جاتی ہے۔ لہٰذا تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کفار و مشرکین کی طرف سے کوئی تکلیف یا اذیت کی باتیں، صدمے کی باتیں پہنچتی تھیں اور آپ ذرا غمزدہ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو تسلی دیتے ہوئے یوں فرمایا تھا، اے میرے محبوب آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کو 7 آیتوں پر مشتمل ایک وظیفے کی صورت دی ہے، اس کو پڑھیے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ترتیب کے اعتبار سے ابتدائے وحی کی یہ پہلی صورت ہے جس میں 5 آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اس کے بعد دوسری صورت سورہ مدثر اس حیثیت سے ہے، اور مکمل اور کامل صورت ہونے کے اعتبار سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ تو تینوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اور جو اس وقت میں ایک اہم بات، اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا ہے وہ اسلام کا، قرآن کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت پیغام، اور وہ ہے اس کا تعلق علم سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو صورت گزری سورۃ 3، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے، بہت ہی اچھا اور عمدہ طریقے سے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اس کی مثالیں بھی اس صورت پاک میں نے عرض اور پیش کی تھی، کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے دوسری مخلوقات سے ممتاز اور ایک الگ حیثیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کی ایک امتیازی شان ہے۔ لیکن کبھی ایک انسان اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے جب وہ خراب ہوتا ہے اور گرتا ہے تو پھر انسان وہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی ایک بلندی اور انسان کے لیے ایک ترقی کی جو سب سے بڑی دولت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اور دیا ہے وہ ہے علم ہے، جو اس صورت پاک میں خاص کر یعنی پہلی وحی میں اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ ایک انسان اگر تم بلندی، کامیابی دنیا اور آخرت میں چاہتے ہو تو تم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم کے بغیر تم کامیابی کی سیڑھی اور منزل کو طے نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو دوسری مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی امتیاز اور ممتاز کر دیتا ہے، اور علم ایک ایسی دولت ہے جہاں انسان کی اور اس کے کردار کی ایک صحیح پہچان اور اس کے اندر میں ایک عجیب و غریب صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے ساتھ اور اپنی قدرت کا جو مظاہرہ فرمایا ہے، اتنی نعمتیں پیدا کیا ہے، اس کے پہچاننے میں اس علم کے ذریعے سے بہت ہی قریب سے قریب چیزیں حاصل ہو جاتی ہے، اور انسان آسانی کے ساتھ پہچان لیتا ہے کہ اس کا بنانے والا یقیناً ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح آخرت کے معاملات کو بھی علم کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ انسان سمجھتا ہے اور پھر اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اگر علم نہ ہو تو اللہ کی قدرتوں اور اس کی شان کو پہچاننے کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے، پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اور جہالت میں آ کر کے وہ کچھ سے کچھ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے، اور اس کی جو کامیابی ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور دوسری مخلوقات میں اس کی امتیازی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس صورت پاک کو سورۃ 3 کے بعد
جو ذکر کیا ہے ترتیب کے اعتبار سے کہ علم ہی تمہارے لیے بہت ہی یعنی پڑھنا پڑھانا تمہارے لیے بہت ہی مفید چیز ہے، اس سے کبھی بھی اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس اعتبار سے اس صورت پاک والتین والزیتون میں جو مضامین گزرے ہیں اس سے بہت ہی قریب ہے، اور اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے اس صورت پاک کے لانے کی حکمت اور مقصد بھی یہی ہے کہ انسان پڑھنے پڑھانے اور علم کے حاصل کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا پیغام ہے، قرآن کریم کا یہ پہلا پیغام ہے۔ رسول کریم علیہ السلام پر وہی اللہ نازل کر کے تمام انسانوں کو اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس لیے علم ایک بہت بڑی دولت ہے، اسی علم کے پیچھے دنیا اور آخرت کی ساری ترقیاں جڑی ہوئی ہے، ساری کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ واقعہ میں مذکور ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بنے تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی خدمت میں بھیجا اور 3 چیزیں پیش کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں 3 چیزیں پیش کی، ایک دولت، دوسری شہرت اور ایک علم، اور یوں کہا گیا آپ ان تینوں چیزوں میں جو پسند کرتے ہو آپ اختیار کر لیجئے، اللہ اس میں آپ کو بہت ہی کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے گا۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے علم کو چنا اور اس کو پسند کیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ ایک اچھی چیز کو اختیار کیے ہیں اور بہت ہی عمدہ چیز ہے، اور اسی چیز کو ہر ایک نبی اختیار کرتے آئے۔ لہذا حضرت جبریل علیہ السلام نے دولت سے کہا چلو اب یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، شہرت سے بھی کہا چلو اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، اس لیے انہوں نے علم کو اختیار کیا، پسند کیا۔ تو دولت کہنے لگی علم جہاں وہاں میں رہتی ہوں، وہاں سے میں کبھی الگ نہیں ہوتی ہوں۔ شہرت بھی ہم یہیں رہتے ہیں جہاں علم جہاں وہاں شہرت، علم جہاں وہاں دولت۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ دونوں چیزیں علم کا ایسا جز بن کر کے رہتے ہیں کہ کبھی کوئی اس کو جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے جس کے پیچھے پیچھے ساری کامیابیاں چلتی آتی ہیں۔ شہرت بھی ہے اس میں، دولت بھی ہے اس میں، عزت بھی اس میں، وقار بھی ہے اس میں، اور ساری دنیا آخرت کی بھلائیاں ہیں اس میں۔ اس لیے علم سے کبھی بھی پڑھنے پڑھانے سے اپنے آپ کو کبھی الگ تھلگ کر کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ یہ قرآن کا خوبصورت پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پر میں ہر مخلوق اور جاندار کو علم عطا فرمایا ہے، اس کی حیثیت سے اللہ نے سب کو علم دیا ہے۔ ایک علم وہ ہے کہ جس کے لیے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ قدرتی طور پر بھی وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ ہر ایک انسان، ہر ایک جاندار کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اس علم کا نام علماء کرام فرماتے ہیں وہ علم احساسات، یعنی محسوس، جس کو ہم کبھی آنکھ سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں یہ چیز فلاں چیز ہے، کالی ہے، سفید ہے، اور یا چھوٹی ہے، بڑی ہے، اور کیا ہے، لہذا آنکھ سے دیکھ کر کے ہم محسوس کر لیتے ہیں یہ چیز کیا ہے۔ چاند نکلا ہے یا سورج نکلا ہے، ستارے ہیں، لہذا یہ ہم محسوس کرتے ہیں، اس تک کہ ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں، لیکن صرف دیکھ کر کے اندازہ کر لیتے ہیں یہ چیز کیا ہے۔ اس کو علم محسوس کہتے ہیں۔ جس طریقے سے آگ جلتی ہے تو ایک دھواں اٹھتا ہے، دھوئیں کو دیکھ کر کے انسان اپنے آپ سمجھ جاتا ہے وہاں آگ ضرور جلی ہوئی ہے تبھی یہ دھواں اٹھ رہا ہے، حالانکہ وہاں تک انسان پہنچا نہیں، لیکن صرف دیکھا، احساس کیا، اس کو بھی ایک علم کہتے ہیں۔ کان ایک بات کو سن لیتا ہے، ہم کو اس کا احساس ہوتا ہے یہ بات کیسی ہے، کون کہہ رہا ہے، کس نے کہا ہے، لہذا احساسات کے ذریعے سے ہمارے پاس ایک علم آج
ہے۔ لہذا یہ علم اللہ نے عمومی طور پر میں بغیر کسی محنت و مشقت کو ہر ایک جاندار اور انسان کو عطا فرمایا ہے۔ ایک دوسرا علم جس کو علماء کرام یوں فرماتے ہیں، ایک علم بالعقل ہے، جس کو آدمی اپنے عقل اور ذہانت سے اس کو حاصل کرتا ہے، یعنی اسی علم کو علم کسبی بھی کہتے ہیں، یعنی محنت کے ساتھ اور افہام و تفہیم کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اور کسی سے سمجھ سیکھ کر کے عقل کے ساتھ میں ایک چیز کو حاصل کرتا ہے، اور پھر وہ علم کو اپنے لیے ایک مخصوص کر لیتا ہے اور کامیابی اس علم کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ اس کو علم بالعقل کہتے ہیں۔ یہ صرف خاص ہے انسان کے ساتھ، اس لیے کہ علم کے سلسلے میں جو محنتیں کسب ہوتی ہے وہ صرف اور صرف انسان کے ساتھ جڑا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں۔ ایسا خود ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اور غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے علاوہ اس دنیا میں پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا اور کسی مخلوق میں نظم نہیں ہے، بلکہ قدرتی طور پر میں اللہ نے ان کی زندگی اور ان کے تقاضے کو جو چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قدرتی طور پر میں ان جانوروں اور چوپایوں کو علم عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے کسی بھی جانور کے لیے کوئی اسکول، مدرسہ، یونیورسٹی، کالج اس طرح کے قائم نہیں ہے جہاں پرندے، درندے، جانور، چوپائے آ کر کے علم حاصل کر رہے ہو، لیکن ایک انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے علم کسبی کے لیے یہ ساری چیزیں دنیا میں پھیلا دی ہے، اور آج انسان علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے قائم کرتے ہیں، اسکول قائم کرتے ہیں، بڑے بڑے کالج قائم کرتے ہیں، اور پھر اس میں علم حاصل کرتے ہیں، اور ایک زندگی کا بڑا حصہ اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، علم بالقلب انسان سے یعنی علم کسبی کی حیثیت سے محنت و مشقت کے ساتھ علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ اور سلسلہ ہے وہ صرف انسانوں میں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ایک اعلیٰ درجہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اس علم کو علم بالقلب کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے نہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کے لیے کسی استاد کا اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی مدرسہ یا اس کے لیے کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی اور کتابوں کا الٹنے پلٹنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا تعلق علم بالقلب کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے کسی کو یعنی جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے قلب پر علم کی نور اور اس کی تمام حالات کو آپ اتار دیتے ہیں، اور پھر وہ شخص اور وہ ہستی اس کے ذریعے سے دنیا میں علم جاری فرما دیتے ہے، اور پھر اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو رہبری اور ہدایت کا راستہ بتانے لگتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علم بالقلب، قلب، اسی کو وحی کا درجہ دیا جاتا ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے وحی کا نام دیا ہے کہ براہ راست اس کے قلب پر علوم جو اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے، اور یہ خاص صرف اور صرف اللہ کے وہ خاص بندے یعنی نبیوں اور رسولوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا، وہ علم بالقلب، قلب یعنی آپ کے سینے مبارک پر اتار دیا، آپ کو کہیں جا کر کے کسی سے پڑھنے کی، سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اسی کو علم وہابی بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے الگ الگ درجات بھی متعین کیا گیا ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے یا نہیں جاری ہے۔ ہاں، اس کی ایک دوسری شکل ہے، جو اللہ کے بہت قریب نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو لوگ ہوتے ہیں جن کا دل بہت ہی پاک صاف گناہوں سے ہوتا ہے، اس کے قلب پر بھی اللہ نیک اور اچھی باتوں کا اظہار یعنی اتار دیتا ہے، اس کو کبھی ہم الہام اور کشف سے یاد کرتے ہیں۔
ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیو بزرگوں، علم کے بہت سارے درجات ہیں، لیکن یاد رکھیے علم بالقلب جو خاص ہے وہ نبیوں اور رسولوں کے لیے ہے۔ اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ کوئی نبی کوئی رسول کسی کو استاد بنا کر کے علم حاصل نہیں کیے، بلکہ براہ راست اللہ رب العالمین نے ان کے قلب مبارک پر وحی کی شکل میں یا دوسرے کسی بھی اور شکل میں اتار کر کے وہ صحیح باتوں کی طرف رہبری اور رہنمائی کر دیا۔ اسی طرح سے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اور آپ امی کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ کی بھی کیفیت یہی ہے۔ اللہ نے آپ کے قلب مبارک پر وہ علوم یعنی قرآن کریم کی شکل میں وحی کی شکل میں اتار دیا، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں البتہ اس قلب مبارک کو بہت ہی اللہ کی طرف قریب کرنے کے لیے آپ کو خلوت نشینی اختیار کرنی پڑی، جیسا کہ قرآن کریم کی اس صورت پاک کی تفصیل اور تشریح میں علماء محدثین اور خصوصاً حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ذکر فرماتے ہیں، اور وحی کی ابتدائی حدیث جو ذکر فرماتے ہیں، اور خصوصاً حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ذکر فرماتی ہیں، اس کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جس زمانے میں وحی کا وہ قریب زمانہ آ رہا تھا اور نبوت ملنے کے قریب زمانہ آ رہا تھا، تو آپ خلوت نشینی کے لیے غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے، اور کئی دن اور رات آپ وہاں تنہائی میں قیام کر کے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتے تھے، خلوت میں رہ کر کے اپنے رب سے بہت ہی قریب ہوتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگائے رکھتے تھے۔ آپ کبھی توشہ لے کے جاتے تھے، جب ختم ہو جاتا تو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دوبارہ لے کر کے پہنچتی اور آپ تک کے پہنچا کر کے آیا جایا کرتی تھیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ اپنے قلب مبارک کو منور کرنے کے لیے اور اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے یہی سلسلہ شروع فرما دیا تھا کہ آپ غار حرا میں خلوت نشینی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ابتدائے وحی سے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت کی شکل پیدا فرما دی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اس وحی کو جو ہونے والی تھی، قرآن کا جو نزول کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، اس سے پہلے آپ کو اللہ رب العالمین اچھی بشارتیں یعنی خواب کے ذریعے سے عطا فرما دیتا تھا۔ آپ رات میں کبھی خواب دیکھتے تھے اور وہ خواب اتنا سچا ہوا کرتا تھا کہ صبح اس کا ظہور ہو جایا کرتا تھا، یا پھر شام ہوتے ہوتے وہ چیز واقع ہو جاتی تھی جس کو آپ خواب میں دیکھیں۔ اس کو کہتے ہیں تمہیدی وحی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو وہ حالات پہلی مرتبہ پیش ہونے والی تھی، اللہ رب العالمین خواب کے ذریعے سے وہ سمجھا دیا تاکہ وقت پر آپ کو کسی طرح کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، بلکہ خواب کے ذریعے سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور اس کو بھی ایک وحی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس سے بہت سارے احکامات جڑے ہوئے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب اور قربانی کے واقعات، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے خوابوں کے ایسے حالات، اذان کے مسائل، یہ ساری چیزیں اچھی بشارتوں اور خواب کے ذریعے سے مکمل ہوئی ہیں۔ جو نبیوں کے خواب بڑے سچے، اس میں کسی طرح شیطانی وسوسے اور اس کا داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے پہلے وحی کی کیفیتوں کو اللہ نے سمجھا دیا تاکہ وقت پر آپ کے دل میں کوئی اسی طرح سے کوئی شک و شبہات اور ڈر اور خوف محسوس نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی اختیار کیے، اور اسی حالات میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک موقع پر تشریف لائے اور یہ پہلا موقع ہے۔
حدیث پاک کی روشنی میں حضرت جبریل علیہ کو پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے سینے سے قریب کرتے اور دباتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں اقرا، پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا اور کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر دوبارہ سینے سے قریب کر کے دبائیں اور یہی جملہ اقرا، اللہ کے رسول کا یہی جواب میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سینے سے قریب کرتے اور دباتے اور یوں کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی ایک پوری آیت آپ پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کا نام سنتے تو فوراً پڑھنے لگتے ہیں، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام آگے پڑھتے ہیں خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلی 2 مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ حقیقت حال بھی یہی ہے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے بلکہ آپ امی ہیں۔ آپ پر آج علم بالقلب کا وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، جو نبیوں رسولوں کے ساتھ خاص ہے اور وہ وحی کی شکل میں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ لہذا حضرت جبریل اقرا صرف فرما رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی اللہ کا نام نہیں آیا تو آپ ایک کیفیت میں تھے، یہ پڑھنا کس کی طرف سے ہے؟ حضرت جبریل کی طرف سے ہے یا اور کسی کی طرف سے ہے؟ آخر کیوں پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ لہذا 2 مرتبہ کے بعد جب بسم ربک الذی خلق اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کے نام کا ذکر ہوا، اللہ کی قدرت اور شان کا ذکر ہوا، اللہ کے احسانوں کا ذکر ہوا، جو ہی رب کا نام سنے تو آپ پڑھنے لگے، کیونکہ اب یقین ہو گیا کہ یہ پڑھنا اور یہ حکم یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت جبریل صرف بیچ میں ایک واسطہ ہے بلکہ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا رب کے نام سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 آیتوں کو ابتدائی طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے چلے گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین کا نام بابرکت، اسی بنیاد پر علماء کرام لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ تم جو بھی کام کرو، جس کام کی تم ابتدا کرو، اس کام کے کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لینا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شکل میں ایک بہت ہی بڑا قیمتی تحفہ عطا فرمایا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد اس کام میں برکتیں آتی ہیں، رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں، شیاطین کے شر اور فتنوں سے اس کام کو بچا لیا جاتا ہے، لہذا بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جو پڑھنے کا حکم دیا تو اپنے نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس لیے ہر کام میں ہم مسلمانوں کو چاہیے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کام جو بھی ہو اس کے شروع اور ابتدا میں اللہ کا نام لے لیا جائے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں اور اس میں بہت ہی شان ہے اور اس میں ایک تکمیل کی کیفیت ہے، شر فتنوں سے ایک بچاؤ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جو بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو۔ آج ہم اور آپ غور کریں تو ساری چیزیں جتنی بھی دنیا میں زمین و آسمان میں نظر آ رہی ہیں وہ سب کے سب اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ زمین ہو، آسمان ہو، چاند ہو، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر اور یہ وادیاں اور یہ چھوٹے موٹے ساری چیزیں، انواع و اقسام کی کھانے پینے کی اناج، پھل فروٹ، یہ دھوپ گرمی اور یہ بادل، یہ ہوا، جتنی
اتنی چیزوں پر غور کی جائے، اس کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنی پہچان خلق کے ذریعے سے فرمایا کہ پڑھیے اس کے نام سے جو بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ ان میں اللہ نے خاص کیا یہاں انسان کی پیدائش کو، تاکہ انسان جلدی سے پہچان لے، جلدی سے سمجھ لے اللہ کو کہ کون ہے میرا رب، کون ہے میرا اللہ، کس نے مجھے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا خصوصاً ذکر اس لیے کیا کہ یہ قرآن پڑھنا ہے انسان کو، قرآن سمجھنا ہے انسان کو، وہی سے تعلق جو ہے وہ انسانوں کا ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہاں خاص کر انسان کو اس طرف توجہ دلائیں، خلق الانسان، ساتھ ساتھ انسان کی ایک حقیقت کو بھی اللہ نے ظاہر اور ذکر فرما دیا کہ انسان اگر تم کو خدا نخواستہ دنیا کے علوم یا آخرت کے علوم یا علم کے ذریعے سے اگر تم کو دنیا میں کامیابی، شہرت، عزت، عہدہ، دولت مل جائے، خبردار غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا، تم کو میں نے ایک بہت ہی حقیر پانی سے، خون کے اس قطرے اور لوتھڑے سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تمہاری حقیقت اتنی ہے۔ ہاں اگر اس خون کے لوتھڑے میں اگر علم آ جائے اور علم کی کیفیت پیدا ہو جائے، پڑھنے پڑھانے کا عمل ہو جائے، تو پھر یہ ایک بہت قیمتی انسان بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں انسانوں کو خاص کر ذکر فرمایا اور اپنی پہچان کو بتایا کہ اے میرے محبوب دیکھیے میں کون ہوں، میں وہ ہوں جو زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے اور یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ وہی رب آپ کو پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، وہ رب جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ایک معمولی سی چیز سے پیدا کیا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے، وہی رب آپ کو پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اپنی مہربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ اس رب کے نام سے، اس رب کی یاد اور اس رب کی لیے پڑھیے جو بہت مہربانی کرنے والا ہے، اکرام کرنے والا ہے، بہت ہی شفقت کرنے والا ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے ہم سب پر کتنا بڑا احسان کیا کہ بولنے کے لیے زبان، لکھنے کے لیے ہاتھ و قلم، اور نہ جانے کتنی نعمتیں، پڑھنے پڑھانے کے لیے ساری چیزیں اور ساری حقیقتوں کو پیدا فرمایا، اور اتنی ہم سب پر مہربانیاں کیا اور کرتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ انگنت نعمتیں، پڑھنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ اسکول ہو، مدرسے ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، بلکہ اس سے پہلے ایک انسان کو عقل والا، سمجھدار، فہم والا اور ساری صلاحیتیں اس میں موجود ہو، تبھی وہ پڑھ لکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی مہربانیاں ہیں، وہ کتنا بڑا کرم کرتا ہے اور کرم کرنے والا ہے کہ لکھنے پڑھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت، کان کی ضرورت، زبان کی ضرورت، ہاتھوں کی ضرورت، دماغ کی ضرورت، قلب کی ضرورت، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر کسی ہم سب کے مزاحمت اور مطالبے کے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ وہ بہت بڑا کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اس لیے علم آ جانے کے بعد خبردار کسی انسان میں تکبر، غرور، گھمنڈ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا، دماغ و فہم عطا فرمایا، آنکھیں عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی، لکھنے کے لیے ہاتھ، انگلیاں، قلم عطا فرمایا، سننے کے لیے کان عطا فرمایا، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں عطا فرمایا۔ اس کی مہربانیاں ہیں، اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھیے آپ اپنے اس رب کے نام سے جو بہت کرم کرنے والا ہے اور جس نے کرم کیا، مہربانی کی۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم کو عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں جس چیز کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے اس شے کا، اس چیز کا یہاں ذکر فرما دیا، کیونکہ سب سے اہم چیز لکھنے پڑھنے میں قلم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان لکھتا ہے اور لکھ کر کے پھر اس کو پڑھتا ہے۔ جب تک کہ تحریر سامنے نہ ہو تب تک انسان پڑھ نہیں سکتا ہے، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے قلم کا ذکر فرمایا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ 2 قلم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ایک وہ قلم جس سے انسانوں کی تقدیریں لکھی گئی اور پھر اللہ نے اس کو حکم دیا اور اس کو ضائع کر دیا یا کہیں محفوظ کر دیا، دوسرا وہ قلم جو انسانوں کے لکھنے کے لیے اس دنیا میں ذریعہ بنا دیا، لہذا اس قلم میں ایک بڑی طاقت ہے، اس کے اندر میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھا ہے، اسی کے ذریعے سے پہلی تحریر لکھی جاتی ہے، پھر اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس سے علم کا سلسلہ جاری اور ساری کیا جاتا ہے۔ تو قلم ایک بہت ہی بابرکت اور بڑی طاقتور چیز ہے جس کی قدر ہمیشہ انسان کو کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابر و اسلاف اور اساتذہ کرام قلم کی ادب و احترام پر اپنے بچوں شاگردوں کو بہت ہی تاکید فرمایا کرتے تھے اور بہت ہی اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بتایا کرتے تھے۔ قلم کو ٹھیک سے رکھنا چاہیے، قلم کی ادب احترام اور عزت کرنی چاہیے، اس سے جب ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو ادھر ادھر نہیں پھینک دینا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اس کا خیال اور اس کی عزت و احترام پر اپنے آپ کو لگائے رکھنا چاہیے، کیونکہ علم کا ایک ذریعہ ہے اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، وہ اللہ، وہ رب جس نے انسان کو ایسی ایسی چیزیں بتا دیا، سمجھا دیا، علم دیا جو اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ لہٰذا اگر غور کریں میرے بھائیوں بزرگوں تو پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے لکھنے ہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے، اور اس کے بغیر بھی اللہ رب العالمین نے کچھ اپنی قدرت سے انسانوں کو سکھا دیتا ہے جو پیدائش سے پہلے انسان کچھ بھی نہیں جانتا ہے، لیکن جو اس دنیا میں آنے کے بعد انسان ایک ایک چیز کو قدرت کے نعمتوں سے وہ سمجھتا ہے اور اپنے آپ اپنی صلاحیتوں سے وہ جاننے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ رب العالمین کی ایک بڑی قدرت ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور جاننے سیکھنے پڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ صرف اور صرف انسانوں میں اللہ نے رکھا ہے، دوسری مخلوقات علم الانسان ما لم یعلم۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اور پورے انسانوں کے لیے جو علوم اور سیکھنے سکھانے کا جو دیے نعمت وہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے، ورنہ ہم سب پیدا ہونے کے بعد ہم سب کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ صرف اور صرف اللہ اپنی قدرت سے انسان کو زبان، قلم اور علم کا یہ بڑی نعمتیں جو آج ہم سب دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ صرف انسان کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے، ورنہ ایک انسان بالکل جاہل ہو کر کے پیدا ہوتا ہے، ان پڑھ ہو کر کے پیدا ہوتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہم سب کو بتا دیا، کبھی استاد کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، دیکھنے کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، ہم نے اس کو ہر چیز بتایا۔ قرآن کریم میں بھی دوسری جگہ اسی طرح ذکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، یہ سورۃ پاک یعنی سورۃ العلق اقرا بسم سے ایک خوبصورت پیغام ہم سب کو مل رہا ہے، اور وہ ہے علم۔ لہٰذا علم کے سلسلے میں کبھی کوتاہی خود بھی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کو اس سے کبھی محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ علم دین کا ضرورت کے بقدر سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے کہ اپنے روزے، نماز، طہارت یعنی پاکی اور دوسری ضروریات، حلال و حرام، اللہ اس کے رسول اور دین کی پہچان کی حد تک کے علم کا حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے۔ قرآن اس قدر پڑھیے جس سے نمازیں صحیح ہو جائے، اتنا پڑھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ دنیا کے علم کے سلسلے میں نہ قرآن ہم پر پابندی لگاتا ہے، نہ اسلام اور اسلام کا کوئی پیغام ایسا ہے کہ پابندی کا سلسلہ ایسا ہو، بلکہ
دنیا کے علوم کے سلسلے میں ہمارے لیے آزادی ہے کہ دین کے دائرے میں رہ کر ایمان اور اخلاق کو بچا کر کے دنیا کے ہر علم کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اسلام کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں کہیں کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے، البتہ اس کے سامنے اسلام اور ایمان کو مقدم رکھتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا ہر علم حاصل کیجئے، اپنے ایمان کو بچا کر، اپنے اخلاق کو بچا کر، اسلامی تہذیب و تمدن کو بچا کر۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری آیتوں پر دوسری نشست اور مجلس میں اللہ ہم سب کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب۔